بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی معزز اور محترم سامعین اور ناظرین، آج پھر ہم اللہ کی توفیق سے اس کے شکر کے ساتھ اس کے آخری اور لا ریب اور بے مثل کلام قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ہم سب اس توفیق پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی پاکی کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کے وحدہ لا شریک معبود ہونے کی گواہی کے ساتھ، اس کی عزت اور عظمت اور کبریائی کے اظہار اور اعلان کے ساتھ، اس کے تمام اچھے ناموں کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر وہ ہمیں یہ توفیق عطا کر رہا ہے، اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے لیے اس توفیق میں برکت دے، اس کو بڑا ہی بابرکت بنائے، اس توفیق سے ہم فائدہ اٹھائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ تو آج ہم 5ویں پارے کا 3 روبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلے جمعے کو جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، وہ چونکہ بہت ہی جامع آیت ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ اس میں قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ساری دعوت اس آیت کے اندر موجود ہے۔ گو وہ آیت آج ہمارے سبق میں نہیں ہے، لیکن چونکہ پچھلے جمعے وہ ہمارے سبق کی آخری آیت تھی، اس کی اگلی آیت آج کا ہمارا سبق ہے، لیکن اس کو میں اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے آج دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، یعنی پوری کائنات کا وہ معبود ہے اور انسانوں کا بھی وہی معبود ہے۔ ہر چیز اس کی غلام ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں اللہ کو پہچان کر چاہے اس کی بندگی کرے اور چاہے نہ کرے، یہ اختیار اور آزادی ہے، اور یہی اختیار اور آزادی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے، اور یہ انسان کے کندھوں پر بہت بڑا بار اور بوجھ بھی ہے۔ لیکن بہرحال قرآن یہ بار بار سمجھاتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تمہیں آزمانے کے لیے یہ آزادی دی گئی ہے کہ تم اس کی نافرمانی کر سکتے ہو، تو اس آزادی سے دستبردار ہو جاؤ، اور پوری کائنات جو اس کی بندگی کر رہی ہے اس کے ساتھ تم بھی اپنے اختیاری دائرے میں اس کے بندے بن جاؤ۔ اگر اس کی بندگی کرو گے تو اس زندگی کے بعد اس کی طرف سے بہت بڑا اجر پاؤ گے،
اور اگر بندگی نہیں کرو گے تو اس اختیاری اور عارضی اور بہت جلد ختم ہو جانے والی زندگی کے بعد اس کی طرف سے بہت بڑا عذاب پاؤ گے جس کا جھیلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ جو قیامت کا دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، یہ اسی لیے اللہ نے یہ دن بنایا ہے کہ اس دن وہ سارے انسانوں کا جو نتیجہ ہے اس کا اعلان کرے کہ کس نے اس کی بندگی کی ہے اور کس نے اس کی بندگی نہیں کی۔ یعنی یہ جو دن ہے یہ یہی دیکھنے کے لیے ہے کہ اللہ کو پہچان کر، انبیاء کی دعوت سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر، اس کی نشانیاں دیکھ کر، اس کی طرف سے آنے والی وحی کو سن کر سمجھ کر کس نے اللہ کی بندگی کی ہے اور کس نے نہیں کی، اسی کا حساب ہوگا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد کراتا ہے، اور یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ دونوں باتیں تمہیں خود اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں ہے، اور اس نے انسانوں کو جس آزمائش میں ڈالا ہے اس آزمائش کا نتیجہ انسانوں کو قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا، اور اس نتیجے کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ یہ دونوں خبریں اور دونوں حقیقتیں اور دونوں سچائیاں تمہیں خود اللہ بتا رہا ہے، اور اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک دن ضرور انسان کو، ہم سب کو اپنا حساب دیکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گواہی اور اس ایمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد آج کا سبق جو اگلا ربع ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
خسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم أو وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف بلایا، اور ان کی دعوت کی وجہ سے مکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے اور زیادہ لوگوں نے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مقابلہ شروع کر دیا، بلکہ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینے سے روکنا شروع کر دیا، اور اس روکنے میں بھی ظلم اور زیادتی انہوں نے شروع کر دی۔ تو مکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے مظلوم ساتھیوں سمیت وہ مقابلہ کرتے رہے، اور 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یثرب میں، جس کو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ وہاں کے جو 2 بڑے عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، دونوں کے سردار اور دونوں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے کی دعوت دی، اور نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پناہ دی، بلکہ وہاں پورا اختیار دیا، حکومت دی اور مدد کا وعدہ کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو ظاہر ہے مشرکین مکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ چونکہ اب انہیں ایک ٹھکانہ مل گیا ہے، اس لیے وہ ہمارا اب ہم ٹھونک کر مقابلہ کریں گے، میدان میں اتر کر مقابلہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اس مدینہ کی جو چھوٹی سی ریاست بنی تھی اور جہاں اسلام کے قدم جمے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل وہاں ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس کا کلہ کما کرنے اور اس تحریک کی جڑوں کو اکھاڑنے کا ارادہ اہل مکہ نے کیا، اور زبردستی اور خواہ چڑھائی کر دی مدینے پر، اور پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ دور دور اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بھئی مدینہ کی یہ جو چھوٹی سی ریاست یا یہ چھوٹا سا جو شہر ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں کے کمزور لوگ جو ہیں وہ قریش کا مقابلہ کر لیں گے، اور قریش کے اس لشکر کا مقابلہ کر لیں گے جو تکبر اور طاقت کے نشے سے چور ہو کر آ رہا ہے۔ خود ابو جہل نے راستے میں لوگوں کو یہ کہا، لوگوں کو دکھایا، فوج اپنی دکھائی اور کہا کہ اس فوج کا کوئی عرب کے اندر اس فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو
تو کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا، وہ ایک قبائلی سا معاشرہ تھا، لوگ دور دراز ڈیروں پر رہتے تھے اور قبائل کی شکل میں ان کی ایک مطلب تنظیم تھی، ان کا زندگی کا سلسلہ چل رہا تھا. تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بدر کے میدان میں اس طرح قریش جو ہیں وہ ان کا لشکر پٹ جائے گا. لیکن بہرحال بالکل غیر متوقع رزلٹ اس کا نکلا، اور مسلمانوں کو نہ صرف فتح ہوئی بلکہ شاندار فتح ہوئی. اور اس جنگ میں بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے، سارے چیدہ سردار جو ہیں وہ تیگ ہو گئے، مطلب قتل کر دیے گئے. مسلمانوں نے ان کو ذبح کر دیا. تو پورے عرب کے اندر ایک غلغلہ مچ گیا، ایک شور مچ گیا کہ کمال ہو گئی ہے، عبد المطلب کے پوتے نے قریش کو شکست دے دی، کمال ہو گئی ہے. ہر ڈیرے پر یہی باتیں، ہر پنچایت پر یہی باتیں، حویلیوں میں یہی باتیں، باہر مطلب اونٹ چرانے والوں میں یہی باتیں کہ کمال ہو گیا ہے. اور یہ خود مشرکین کے لیے بھی مطلب ایک ایسا زخم تھا کہ اس کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا. وہ اس زخم کو انہوں نے چاٹنا شروع کر دیا اور انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک بھڑک اٹھتی تھی. اور پھر انہوں نے مطلب اپنی خفت کو مٹانے کے لیے بھی، انتقام لینے کے لیے بھی، مطلب یعنی پوری ان کے اندر جو جہلی عصبیت تھی اس سب کچھ کو جمع کیا، اور دوسرے سال انہوں نے پھر حملہ کر دیا. دوسرے سال جب انہوں نے حملہ کیا تو احد کے میدان میں لڑائی ہوئی. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، میں تو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان مسلمانوں کا ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی. تو وہ جو بدر کی فتح سے ایک بہت بڑی ساکھ بنی تھی اور مسلمانوں کا نام بنا تھا اور وقار بنا تھا، وہ دھڑام سے گر گیا. اور اس کے بعد جو عرب کے اندر حالات پیدا ہوئے وہ بہت ہی سخت تھے. جنگ احد کے بعد آپ یوں سمجھے کہ پورا عرب جو ہے وہ جگہ جگہ جو قبائل تھے وہ بھی مطلب آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور اس مدینہ کی ریاست پورا عرب ہی دشمن بن گیا. اور احد میں جو نقصان مسلمانوں کا ہوا اس سے انہوں نے حوصلہ پکڑا، اور اس زمانے میں مسلمان سخت خطرات میں گر گئے. چاروں طرف سے خطرات کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جاتا ہے. روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دستے بھیجتے تھے، کبھی ادھر سازش ہو رہی ہے، کبھی وہ قبیلہ سر اٹھا رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی ادھر گڑبڑ ہو گئی ہے، کبھی ادھر گڑبڑ ہو گئی ہے. تو روزانہ جنگ کی کیفیت تھی. تو اس جنگ کی کیفیت میں مطلب بڑا خوف و ہراس تھا، بڑی افواہیں تھیں، بڑا مطلب پل پل مطلب بدلتا تھا، اور کبھی مطلب اعصاب ٹوٹتے تھے، کبھی حوصلہ پیدا ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا. تو ان حالات میں مطلب بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اور انہی حالات میں مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ کے باہر جو مسلمان بکھرے ہوئے تھے ان کے اندر بھی مطلب منافقت نے بھی بڑا سر اٹھایا، اور کئی قسم کے منافق پیدا ہوئے. تو ان منافقوں کے بارے میں، ان کی ایک قسم کے بارے میں اس رکوع کے اندر
ان کی جو اقسام ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور یہ بڑا مطلب دلچسپ ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ اس کا اندر جو ہے وہ کس قسم کی مشین ہے اور کس قسم کے فیصلے اپنے بارے میں کرتا ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح نبی اللہ تعالیٰ نے بات کی مسلمانوں سے کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بات اس طرح شروع کی، بھئی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جس طرح کی منافقت انہوں نے کی ہے، جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں، ان کی بدولت اللہ تو انہیں الٹا پھیر چکا ہے. وہ تو واپس گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف پلٹ چکے. انہوں نے ایمان کی روشنی کو قبول کیا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور انہوں نے باطل کے سامنے سپر ڈال دی ہے اور واپس گمراہی اور جہالت اور کفر کی طرف پلٹ گئے. تو ان کے بارے میں تمہارے اندر یہ دو رائے کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے ظاہر ہے فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ جو ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی بندے کے اندر کو جانتا ہے، اس کی نیت کو، اس کے ارادے کو، اس کے عمل کو. وہ جس نیت سے عمل کرتا ہے اس کو پوری طرح اللہ واقف ہے. تو یہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کہ میں نے کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ضلالت کے حوالے کرنا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت دینا چاہتے ہو؟ مطلب ان منافقین کے بارے میں، کچھ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب مطلب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے تو تم تو انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، ظاہر ہے اس کا فیصلہ اس بندے کو دیکھ کر ہی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ظلم کرنے والا تو نہیں ہے. لیکن ہدایت اور ضلالت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہرحال جو بندہ ہدایت پاتا ہے یا جو بندہ گمراہ ہوتا ہے، اس ہدایت اور ضلالت کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو گمراہ کرنا ہے تو پھر نوح اس کو گمراہی سے نہیں نکال سکے. نہ ان کا خلوص، نہ ان کی محبت، نہ ان کی شفقت، کوئی چیز بھی اس کو گمراہی سے نہیں نکال سکے. اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو اس نے گمراہ کرنا ہے، اللہ ہی چونکہ جانتا تھا، تو پھر وہ مطلب انہیں راہ نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا ہے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس کے ساتھ محبت ہو، کوئی بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، وہ گمراہ ہو جائے اور اللہ اس کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ کر لے تو کوئی پھر اللہ کے فیصلے کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. اللہ تعالیٰ عزیز و اقارب کی گمراہی سے بچائے، ان کو گمراہ ہونے سے بچائے، ان کو ہدایت نصیب کرے. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ.
یہ جو منافق ہیں، جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کی ایک قسم وہ تھی کہ جو مدینہ سے باہر تھے، اپنے اپنے قبائل میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ وہ اپنی اسی برادری کے ساتھ، اسی کاروبار کے ساتھ، اسی مطلب کام کے ساتھ منسلک رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہجرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے قبیلے کے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کیے، کاروائیاں کی۔ تو پھر محض کلمہ جو ہے اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ، دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ یعنی اختیار رکھ، بعض لوگ تو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے، ان کی الگ بات ہے، لیکن جو ہجرت کر سکتے تھے پھر بھی ہجرت نہیں کی اور پھر اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں پر حملے کرتے تھے، تو یہ پھر کیسا اسلام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ اسی کے بارے میں صحابہ کے اندر دو رائے تھی نا، کہ بھئی جو اس طرح کے مسلمان ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، لیکن اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے بھی کرتے ہیں، تو کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ بہرحال وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہاری دو رائے کیوں پائی جاتی ہیں، کہ نہ وہ ہجرت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے بھی ہجرت کا حکم دے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ایک جگہ اور ٹھکانہ بھی مل گیا ہے، تو نہ وہ ہجرت کرتے ہیں اور مطلب نہ ہی وہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرنے سے باز آتے ہیں۔ تو انہیں جہاں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف معاندانہ کاروائیوں میں حصہ لیتے ہوں، یعنی جن کا تعلق بھی ان قبائل سے ہو جو کافر ہیں، اور پھر جو وہ کاروائیاں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہوں ان میں بھی حصہ لیتے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ کلمہ گو ہے۔ البتہ یہ دیکھیں آگے، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہو، یعنی منافق تو وہ پکا ہے اور وہ کاروائیاں بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایسی قوم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، وہاں جا کے رہنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جس کا ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر معاہدے کا لحاظ رکھو اور اس کو قتل نہ کرو۔ یعنی اس کے خون کا احترام نہیں ہے، معاہدے کا احترام ہے۔ اگر وہ بھاگ کر ایسی قوم سے یا ایسے قبیلے سے جا ملا ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر اس معاہدے کے احترام میں اگر وہ منافق تمہیں کہیں مل جائے تو اسے قتل نہ کرو۔ اسی طرح وہ منافق بھی اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیں تو منافق، ہجرت نہیں کرتے، آتے نہیں ہیں، اسی کاروبار میں اور دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے دین کے لیے بڑی کو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن لڑنا بھی نہیں چاہتے، تمہارے خلاف کارروائی بھی نہیں کرتے۔ تو اگر وہ کارروائی نہیں کرتے تو تم بھی پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو۔ وہ منافق جو اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم پر حملے کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اور رائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جہاں پاؤ پکڑو اور گردنیں کاٹ دو۔ البتہ وہ منافق
جو لڑائی سے دل برداشت ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور لڑنے سے باز رہتے ہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو اللہ نے بھی تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کافر قوم کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، نہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کو پکڑ کر قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، بچے رہیں، اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع انہیں مل جائے اس میں وہ کود پڑیں گے۔ کئی لوگ جو ہے نا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مطلب امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مطلب اپنی قوم سے بھی بچ کے، دشمن سے بھی بچ کے، لیکن جب انہیں پتہ چلے نا کہ اب دشمن مطلب مسلمانوں کو قابو کرنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ قابو آ سکتے ہیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر کسی وقت فتنے میں پڑیں اور تمہارے مقابلے میں آ جائیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو ایسے لوگوں کو بھی تم جہاں وہ تمہیں ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اللہ نے تمہیں کھلی حجت دے دی، یعنی یہ موقع پا کر وہ تم سے لڑ پڑتے ہیں اور پھر کوئی صلح اور آشتی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، مطلب بھول میں وہ غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے، کیونکہ وہ ماحول بڑا عجیب تھا نا کہ جگہ جگہ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے تھے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے لیے ہجرت بھی ممکن نہیں تھی، وہ اپنے قبائل کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ تو اس طرح بعض جنگوں میں، بعض مطلب مہموں میں، مطلب ایسے لوگ جو کہ مسلمان تھے وہ بھی غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اگر تمہیں پتہ چل جائے یا کوئی بندہ تمہیں کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ مطلب کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرائے، یہ کفارہ ہے۔ اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے، ایک غلام بھی آزاد کرائے اور خون بہا بھی دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اسے پتہ بھی چل جائے گی یہ مسلمان ہے اور اس کو وہ قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کیا کرو۔ مطلب اللہ نے یہ احتیاط مسلمانوں کو سکھائی کہ یہ چونکہ پورے عرب کے حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، تو جو مسلمان ہے، جو لڑائی میں کسی مسلمان کو قتل کرنے سے بچنا، مطلب ہے کہ احتیاط کرنا۔ اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے، وہ اس طرح کی فضا ہے، جنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ لوگ ہیں اور اس میں آپ کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوسری قوم کا بندہ سمجھتا اور وہ تمہیں السلام علیکم کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی اطلاع دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ مطلب یہ نہ کہو کہ بھئی تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ بھئی جو مومن غلطی سے قتل ہو جائے اس کی مختلف قسمیں ہیں،
اور ان قسموں کے اعتبار سے اس کا کفارہ ہے۔ اس کفارے کو تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھ سے غلطی سے یہ مسلمان قتل ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ مختلف قسمیں اس طرح ہیں: اگر مقتول دارالسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ مطلب غلطی سے یعنی کوئی مدینے کا مسلمان بندہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے جو دارالسلام کا باشندہ ہے تو اس کا پھر خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ دارالحرم کا باشندہ ہو یعنی اس علاقے کا باشندہ ہو یا اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو جو مدینہ کے حدود سے باہر ہے تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا نہیں ہوگا۔ اگر وہ دارالحرم کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو تو قاتل کو ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہد قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں از روئے معاہدہ دی جانی چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ غلام آزاد مطلب یہاں یہ گنجائش اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ کوئی غلام نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے، یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو از سرے 9 روزوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہرحال فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ جو قتل خطا ہے اس کا کفارہ کس صورت میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ بڑا علیم و دانا ہے۔ یہاں یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ جو کفارہ ہے یہ جرمانہ نہیں ہے بلکہ یہ توبہ ہے۔ جرمانے میں ندامت اور شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی، بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے اور بیزاری اور تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ برعکس اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے یہ خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھوئے اور شرمسارنی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اعادے سے بھی محفوظ رہے۔ کفارہ کے لغوی معنی ہے چھپانے والی چیز۔ کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے، اس کو چھپا لیتی ہے اور اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو تو اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کفارہ ہے یہ ایک طرح کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا ایک طریقہ، توبہ کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے اور یہ جرمانہ سمجھ کر ادا نہیں کرنا بلکہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو، یہ قتل و قتال کا سلسلہ ہو، جنگ ہو، تو دشمن اور دوست میں ضرور تمیز کرو۔ اسلام کی ابتدا میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے ایک شعائر اور علامت اور نشانی کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہارے ہی گروہ کا ایک آدمی ہوں، تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے۔ دوست اور خیرخواہ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا نہ تم مجھ سے دشمنی کرو اور نہ میری طرف سے عداوت اور ضرر کا تمہیں کوئی اندیشہ ہے۔
جس طرح فوج میں ایک پاس ورڈ کے طور پر کوئی لفظ مقرر کیا جاتا ہے، اور رات کے وقت ایک فوج کے آدمی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس لفظ کو اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فوج مخالف کے آدمیوں سے فرق ہو سکے۔ اسی طرح سلام کا لفظ بھی مسلمانوں میں اس وقت علامت کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس علامت کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن لڑائیوں کے موقع پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ان کا دینی بھائی ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کے اس پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر دیتے تھے اور اس کی چیزیں غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر نہایت سختی کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھایا اور ان کی سرزنش کی کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ یعنی جب کوئی لڑائی میں کوئی بندہ تمہیں یہ کہے بھائی السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ اور کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو قتل نہ کیا کرو، مطلب یہ نہ سوچا کرو کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ واقعات برابر پیش آتے رہتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کیا۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہو۔ حقیقت تو تحقیق سے معلوم ہوگی۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے گا تو قتل کر دینے میں اس کا بھی تو امکان ہے کہ ایک مومن بے گناہ قتل ہو جائے گا۔ اور بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ مطلب اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ بچ جائے گا، چلو ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں گل، لیکن اگر وہ سچا تے ماریا گیا تو یہ تواڈے واسطے بہت برا ہے۔ اس واسطے جیڑا بندہ جنگ دے موقع تے یہ آکھے کہ میں مسلمان ہاں تے تسی کسے وجہ تو یہ اندازہ لا کے کہ جھوٹ پہ بولدا ہے، تانوں انہوں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کے ہاں ایک مومن کی جان بہت قیمتی ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے، اس کو ذرا اچھی طرح آپ بھی سمجھ لیں کہ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے بنا کر بیٹھ رہے ہیں، یا عام اعلان ہو جہاد کا اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں بیٹھے رہے، یعنی جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر جہاد میں نہ جانا جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جب اس طرح کی صورت ہو کہ بھئی
مسلمان سپہ سالار یا مسلمان حکمران مسلمانوں کو یہ اجازت دے بھئی جس کا جی چاہتا ہے وہ جہاد کرے، جو نہیں جانا چاہتا وہاں اتنی اس طرح ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت بیٹھنے والے جو ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو بہرحال ایسے موقع پر بھی جہاد کو ترجیح دیتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور بیٹھنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کی بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، یعنی جب نفیر عام ہو یا جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت جو جہاد کے لیے نہ نکلے گا وہ تو منافق ہی ہوگا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔ بخلاف اس کے یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کو پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ محض کچھ مسلمان مطلوب ہوتے ہیں کہ وہ جنگ میں جائیں۔ اس صورت میں اگر وقت کا امام اپیل کرے کہ بھئی کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہی ہوں۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حالت میں مبتلا تھے۔ میرا خیال ہے آپ کو ریفرنس میں سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس اختیار کے باوجود کہ وہ ہجرت کر سکتے تھے اور ہجرت انہوں نے نہیں کی، وہ اپنے ہی قبیلے میں، اپنے کاروبار میں اور اپنے خاندان کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، حالانکہ وہ جا سکتے تھے مدینے، تو ان کو جب موت آتی ہے تو اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ ان کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ تم مسلمان تھے تو تم ہجرت کر بھی سکتے تھے تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا تو وہاں رہنا کیا ضرور تھا؟ بہت سارے اور لوگ بھی تو تمہارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینے پہنچ گئے تھے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے۔
تم کافر قبیلے میں کیوں رہے جہاں اس طرح دین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بڑی سخت بات ہے آگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس تھے، ہجرت کر نہیں سکتے تھے، ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ مطلب جس طرح کسی علاقے میں مطلب لوگ جو ہیں وہ قابو میں ہوتے ہیں، خود مسلمان بھی انہیں آنے کی اجازت نہیں دیتے، اور جہاں ہوتے ہیں وہاں بھی انہیں جانے کی وہاں سے نکلنے کی بھی اجازت انہیں نہیں ہوتی، تو وہ تو بے بس ہوتے ہیں، وہ تو قید میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور زندگی گزارنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ مطلب یہ خیال ہوتا ہے نا، یہاں میری زمین ہے، میرا مکان ہے، میرے رشتہ دار ہیں۔ اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے آ جاؤ، تو صحابہ مدینے چلے گئے، اکثر چلے گئے۔ یہ جن کے اندر کمزوری تھی وہ رہ گئے، باوجود اس کے کہ وہ جا سکتے تھے۔ اور انہی کی بات اللہ کر رہا ہے کہ نبی کے حکم کے اور ہمارے حکم کے باوجود اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی اور بے بس بھی نہیں تھے تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہجرت کرتے تو بڑی گنجائش پاتے۔ مطلب ظاہر ہے مکہ سے جو لوگ مدینہ آئے انہیں گنجائش نہیں ملی، بہترین گنجائش ملی، بلکہ مکے سے بہتر زندگی انہیں ملی، آزادی کی بھی اور فراخی کی بھی اور عزت کی بھی، اچھی زندگی ملی۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے تو نظام کفر کے تحت، کفر کی حکومت کے تحت اس کے لیے زندگی بسر کرنا 2 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور کفر کے نظام کو نظام اسلامی میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں جد و جہد کرتا رہے۔ جس طرح انبیاء نے کیا۔ انبیاء جب نبوت انہیں ملی تو سارا کفر تھا، کفر کا نظام تھا، لیکن انہوں نے مطلب اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کی، اس نظام سے لڑے، اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو۔ ایک تو اس صورت میں جائز ہے کہ انبیاء کی طرح اس نظام کفر کے خلاف جدوجہد کرے، یا پھر اس طرح جائز ہے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ ان 2 صورتوں کے سوا ہر صورت میں دار الکفر کا قیام ایک گناہ ہے، مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالسلام پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ اگر کوئی دارالسلام موجود نہیں ہے
تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور کفر کے احکام کی اطاعت سے بچا رہے؟ نظام کفر کے اندر جا کر زندگی بسر کرنا جنگل میں پتے کھا کر گزارا کرنے سے برا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا خِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ جو رکوع ہے اس میں ایک تو سفر میں نماز قصر کی بات ہے، خواہ وہ سفر مطلب جہاد کا سفر ہو یا امن کا سفر ہو، ہر سفر میں مطلب یہ جو قصر نماز ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، اور اس رعایت کا نہ لینا جو ہے وہ معصیت ہے۔ یعنی ایک مسافر آدمی جو ہے اس کو قصر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب امن کی حالت میں جتنے سفر کیے ہیں ان میں قصر نماز پڑھی ہے، اور زیادہ علماء اور فقہاء یہی کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے، زیادہ علماء اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ سفر امن کا سفر ہو، وہاں جس طرح بھی بہرحال بڑا آسان سفر ہو تو بھی سفر کی حالت میں قصر ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں نماز میں اختصار کر دو۔ مطلب یہ کہ جو طریقہ ہے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی جو 4 رکعت نماز ہے فرض اس کو 2 کر لیں، اور جو سنتے ہیں ان کے بارے میں بھی زیادہ یہی ہے کہ وہ سنتے نفل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بالکل اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی 15 دن سے تھوڑا رہنا ہے اور سفر کی حالت میں ہے تو آپ صرف قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سنتے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی جو حیثیت ہوگی وہ نفل کی ہوگی۔ خاص طور پر جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مطلب صرف خصوصاً کی بات ہے، ورنہ ہر قسم کا جو سفر ہے اس میں قصر اولا ہے۔
اولا نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک دوسری شکل ہے جس کو نماز خوف میں کہتے ہیں، صلاۃ الخوف۔ یہ جنگ کی حالت میں، اس کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ بھی ہے، دوسرا طریقہ بھی ہے، تیسرا طریقہ بھی ہے، چوتھا طریقہ بھی ہے۔ اور جب اس طرح کی پوزیشن ہو کہ جنگ ابھی شروع نہ ہوئی ہو، فوج ادھر بھی بیٹھی ہو ادھر بھی بیٹھی ہو، تو اس وقت کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اور جب جنگ چھڑ جائے اور ایک دوسرے کو لوگ مارنا شروع کر دیں تو اس وقت کیا شکل ہو سکتی ہے۔ اس وقت کے بارے میں ہے کہ تم گھوڑے پر بھی مطلب نماز پڑھ سکتے ہو، اگر اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہو، مطلب اس کی کئی شکلیں ہیں جو علماء نے جو ہیں جس پر بحث کی ہیں۔ تو یہ جو خوف کی حالت ہو، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اس کی بات اللہ نے کی ہے۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ اپنے پاس لیے رکھے حالت نماز میں بھی، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ مطلب حالت نماز میں بھی ہوشیار رہو، جنگ چھڑی نہیں ہے ابھی اور جنگ کا ماحول ہے، تو اس وقت تمہیں نماز پڑھ گئی ہے تو جو نماز جو پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلحے سے بالکل لیس رہیں، چکنے رہیں۔ ایک گروہ پڑھے، دوسرا پیچھے کھڑا رہے، پھر وہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلا جائے، پھر دوسرا آ کے وہ دوسری رکعت پڑھ لے، امام کی دو ہو جائیں گی، ان کی ایک ہی کافی ہے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں بھی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا، یہ جو نماز ہے یہ سکھاتی ہے کہ تم نے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کا ایک فرض طریقہ اللہ نے بتایا ہے، باقی لیٹے بھی، چلتے بھی، بیٹھے بھی، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تمہاری زبان اور تمہارا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے لبریز رہنا چاہیے۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے، جب جنگ کی حالت نہ رہے، تو پوری نماز پڑھو جس طرح کہ تمہیں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ تو مطلب مختلف گنجائشیں ہیں، مختلف حالتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے گنجائشیں دی ہیں، ورنہ عام حالات میں تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عین وقت پر نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ اس کافر گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ کفر کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تمہیں اللہ کے لیے جنگ لڑنے سے ڈر لگتا ہے، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ تو اس رکوع میں ایک تو مطلب سفر میں نماز کی قصر کا حکم ہے، دوسرا صلاۃ الخوف کی بات ہے کہ جنگ کی حالت میں یا جنگ کا جب سما ہو اس حالت میں تم نے کس طرح نماز پڑھنی ہے، اور وہ بھی جنگ کی جو حالتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی نماز کا بھی طریقہ ہے۔ جب جنگ لگ گئی ہو تو اس وقت مطلب یہ جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں رہ گئیں جو بعد میں پڑھی۔
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اس رکوع میں اس وقت ہونے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کی بات ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہوا اور انسان بڑے عجیب کام کرتا رہتا، اور اس کا ہر کام جو ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ چھپ کے کام کرتے تھے تو وحی کے ذریعے ان کو ظاہر بھی کر دیا جاتا تھا، بعض کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صاحب نہ ہو جائے، اس کو ظاہر کر دیا، وحی کے ذریعے اس کا حل کر دیا۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ مطلب کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف کوئی پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اس کو ایسی پوزیشن دو کہ اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کی حکومت کو قائم کرو۔ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، جھوٹے بندے دی، بد دیانت بندے دی، ظالم بندے دی وکالت نہ کرو، اس کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اپنے نفس سے خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر وہ بے جا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سدراہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو پایا تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت و معصیت کے فعل صادر ہوتے ہیں۔ مطلب جو بھی بندہ خیانت کرتا ہے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یعنی اس خیانت پر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو زبان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار ہو اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے تو نہیں چھپا سکتے۔
جو بندہ خیانت کرتا ہے وہ دوسروں سے تو بات کو چھپاتا ہے نا، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، جو لوگ چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں، سازشیں بناتے ہیں، اللہ کو تو ان کا علم ہے۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ جو لوگ غلط خیانت کار جھوٹے بندے کی وکالت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے دنیا چ تو تہاں کر لے اینا طرح جھگڑا، قیامت والے دن کون کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے کس قسم کی بھی، لیکن بندہ اس کے بعد توبہ کرے، معافی مانگے، اس پر شرمساری کا اظہار کرے، اس کا کفارہ ادا کرے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جو اس میں بڑھتا ہی چلا جائے تو پھر اس کی کمائی اس کے اپنے لیے وبال ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، یعنی کم ماپی کیتا ہے، چوری خود کی ہے لیکن دوسرے پر الزام لگا دیا ہے، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو آپ نہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملے سے بحث کی گئی ہے جو اسی زمانے میں پیش آیا تھا۔ ذرا توجہ سے سنیں۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص جس کا نام طعمہ تھا، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ مطلب انصار دے قبیلے دا ایک مسلمان سی بنی ظفر دا، اس نے ایک اور انصاری کی زرہ چوری کر لی، اور جب اس کی تحقیق شروع ہوئی کہ بھئی یہ کس نے چوری کی ہے، تو اس طعمہ نے جس نے چوری کی تھی اس زرہ کو ایک یہودی کے گھر رکھ دیا۔ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ چوری تو خود کی تھی، لیکن جس میں وہ تحقیق شروع ہوئی ہے تو وہ زرہ چھپ گئے تو ایک یہودی دے گھر تارا ہے۔ زرہ کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور طعمہ پر اپنا شبہ ظاہر کیا۔ جس نے چوری کی تھی شبہ اسی پر اس نے ظاہر کیا کہ میرا شبہ یہ ہے کہ اس نے چوری کی، مگر طعمہ اور اس کے خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی پر الزام تھوپ دیا کہ بھئی وہ دے گھروں نے نکل دیے، بھئی انہیں کن چوری کی تھی۔ وہ طعمہ بھی اور اس کے خاندان کے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اس پر بحث شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ بھئی طعمہ کس طرح چور ہے، اس کے گھر ہے وہ مال تو نکل رہا ہے یہودی کے گھر سے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو چوری نہیں کی، لیکن یہ لوگ طعمہ کی حمایت میں زور شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہ یہودی خبیث ہے جو حق کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی کفر کرتا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ادھر سارے مسلمان سن، ادھر قبیلے دے لوگ، بات ہماری تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کی ظاہری رودات سے متاثر ہو کر یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے، لیکن اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دی اور اللہ نے بات کھول دی کہ اصل مجرم کون ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرم کی حمایت کی تھی۔ دوسری طرف عام مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی تعصب کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر غلط ہو تو اس کی بیجا آپ حمایت کرتے جائیں، اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کر دیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ سمجھایا کہ وہ کسی بددیانت آدمی کے لیے لڑنا، جھگڑنا، وکالت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ مطلب توبہ کر لے، اپنے گناہ سے شرمسار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، یہ جو تامہ تھا، جب اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو یہ وہاں سے نکل کھڑا ہوا، بھاگ گیا اور کافروں کے ساتھ جا کر مل گیا اور مسلمانوں سے اس نے لڑنا شروع کر دی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ہم نے اپنے فضل سے اور رحمت سے تمہیں بچا لیا۔ یہ اس طرح کی فکرے اگر آپ درس کو توجہ سے سن رہے ہیں تو یہ فکرہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اگر تم پر اللہ فضل اور رحم نہ کرتا تو تم سے یہ غلطی ہو جاتی، یہ غلطی ہو جاتی، یہ غلطی ہو جاتی، یہ غلطی ہو جاتی۔ اللہ نے اپنے فضل اور رحم سے تمہیں غلطی سے بچا لی۔ اسی طرح مطلب یہ جملہ اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر اللہ فضل اور رحم نہ کرتا تو تمہیں یہ چیز نہ ملتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اکثر کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنا فضل اور رحم فرما، اس لیے کہ فضل اور رحم کے صدقے ہی وہ بچاتا ہے، فضل اور رحم کے صدقے ہی وہ عطا کرتا ہے، فضل اور رحم کے صدقے ہی وہ مطلب توفیق دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل اور رحمت بڑی چیز ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا میں یہ دو لفظ ضرور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور ہر معاملے میں ہر طرح اپنا فضل بھی فرما اور رحم بھی فرما۔ حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور حکمت دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل۔
لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے. چھپ چھپ کے جڑے لوگ گلاں کرتے ہیں نا، اے اکثر اے چھپ چھپ کے جڑیاں گلاں کرتے ہیں وہ غلطی ہوندیاں نے، انہاں وچ ہوندیاں سازشاں ہی نے. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، دراں حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، یعنی جان بوجھ کے سرگوشی کرے اور مومنہ دی ایمان دی راہ تو ہٹ کے، اللہ اور اس دے رسول دی راہ تو ہٹ کے کچھ پروگرام بنانے دی کوشش کرے، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ چلنا چاہے گا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار. یہاں پر یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ جب مذکورہ بالا مقدمے میں وحی الہی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گیا. اس آیت میں اس کی اس حرکت کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی راہ پر چلائے، تقوی کی راہ پر چلائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے خود اپنی طرف سے ہمیں شیطان کی راہوں سے بچائے اور محفوظ رکھے. اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی وقت غلطی ہو جائے تو اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.